ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بھانج ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی صالح افراد ہی نصیب نہیں ہوتے کہ ہم اوپر ان مناصب پر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں، ان کو منتخب کریں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں جی کیا کریں، کوئی ہمیں قیادتی نظر نہیں آتی ہے، ہمیں کوئی سیکنڈ آپشن ہی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ اصول ہے، جب قومیں اپنے اندر کو بدلتی ہیں تو اللہ ان پر رحمتوں کی چھتڑیاں تان دیتا ہے۔ جب بحیثیت قوم ہم تبدیل ہوں گے تو اللہ ہمیں راستے دے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ پھر ہم راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں تمہارے لیے۔ تو جب ہم خود آمادہ نہیں ہوں گے اور اس بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنی تربیت کی اور اپنے شعور کی تہذیب کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے بعد ایک صالح حکومت کا تصور، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمارے بعد جو لوگ آزاد ہوئے تھے، وہ اقبال نے کہا نا ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، کہ وہ جو خواب میں سوئے ہوئے چینی تھے وہ سنبھلنے لگے اور ہمالہ کے چشمے ابلنے رہے۔ لیکن مسلمان ابھی اسی تک، مسلمان بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ تو یہ بھی تک جو ہے وہ خاک کی ڈھیری بنا رہا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جاپان کہاں چلا گیا، چائنا کہاں چلا گیا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے آج جو ہے وہ اقتصادی ترقیوں میں چھلانگے لگا کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم وہاں کے وہاں 70 سال سے میں نوچا جا رہا ہے، میں توڑا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ہم جو ہے وہ جس طرح یہ دیکھو 2 4 5 10 اگر سوسائٹیاں ہیں، اچھے انداز سے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ایک چند مثالیں ہیں۔ معاشرے کا 90% لوگ ان گلیوں میں رہتا ہے کہ آپ وہاں سے گزریں تو اتنا تعفن ہے کہ آپ کو ناک پر کپڑا رکھنا پڑے، اور وہاں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی زمین سے نکلتا ہوا گندا پانی پینے پہ مجبور ہے۔ یار ہمارا جو دیوالیہ پن جو ہے وہ مذہبی طور پہ ہوا تھا، وہ تو ہوا تھا، ہمیں ایک انسانی زندگی جینے کا بھی حق اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے شعور کی تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے تو صرف میرے بارے پوچھا جانا ہے، یا میں آپ لوگوں تک کوئی بات پہنچا سکتا ہوں، یا جن لوگوں تک بات پہنچا سکتا ہوں، مجھے تو صرف اتنا سوال ہونا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں 1 یا 10 20 لوگ اگر اپنی شعوری تہذیب کے ساتھ آگے بڑھے گے بھی تو پھر ہمارے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جگنو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اکیلا ہی میدان میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے حصے کا چراغاں تو کروں۔ تو ہمیں اپنے حصے کی روشنی ضرور پھیلانی چاہیے، باقی ہم سے اتنی پوچھ ہونی ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے ہمارا وزن اس پلڑے میں ہونا چاہیے جو خیر کا پلڑا ہے، جو شر کا پلڑا نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی کسی صورت کے اندر کسی گناہ کسی بدی کے معاون مددگار نہ بنے، نہ اپنے قول سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے رویے سے، اور نہ اپنی کسی ضرورت سے۔ بعض کا سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہماری اجتماعی ہے، اس کے لیے ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ وہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ گیس دو ووٹ لو، بعض آبادیوں میں لگے ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ گلی بنا دو ووٹ لو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قیمے والے نان پہ ووٹ دیتا ہے، آج اگر وہ گیس کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے یا نالی یا گلی کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے، تو یہ بھی تو اس ضرورت کے بدلے کے اندر اپنی ضمیر کی آواز بیچ رہا ہے نا۔ تو میاں گیس کے بدلے میں اور جو ہے وہ گلی اور نالی کے بدلے میں ووٹ دینا، جب قوموں کے یہ اجتماعی بات کر رہا ہوں، جو چند پیسوں ٹگوں کے عوض اپنا سب کچھ بیچتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو معاشرے کی تل چھٹے گرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ہم اجتماعی کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک شخص بدکار بھی ہے، ایک شخص کرپٹ بھی ہے، خائن بھی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں گیس ملنی چاہیے، تیری کرپشن کو ہم جواز اپنے ووٹ سے فراہم کرتے ہیں، ہماری گلی بننی چاہیے، ہماری سڑک بننی چاہیے، ہمیں سیوریج ملنی چاہیے، تو جو مرضی کر، ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ پھر ضمیر کدھر گیا؟ تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سودا نہیں کر رہے، یہ بھی ہم سودا کر رہے ہیں اپنے ضمیر کا، اور اس کو سند جواز دے رہے ہیں اپنے ووٹ کے ساتھ۔ تو قوم کب باشعور ہوگی، کب ہم کھڑے ہوں گے؟ اس لیے یہ وقت اب آنا چاہیے۔ اب تو ہماری ناموس پہ، ہماری آبرو پہ، ہماری عزتوں پہ، حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو اور ختم نبوت
پر ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے اگر اب بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے تو پھر تقدیر کا قاضی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔